ایک اثر ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ عرضت القرآن ثلاث عرضات علی ابن عباس اقفہ عند کل آیت اسألہ فیما نزلت کیف کانت. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایسے قرآن پڑھا اور میں جگہ جگہ ان سے روک کے چیزیں جی یہ دریافت کرتا. اس اثر سے بھی کئی اہم چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو مجاہد ہے نا، بڑے تابعین میں بڑے عالم ہیں اور مفسر کے طور پر ان جن کی کا بڑا تفسیر مقام ہے. اقوال بہت زیادہ، تفسیر تفسیروں اقوال میں. بہت زیادہ. جی ابن جی. عباس کے شاگردوں میں سب سے زیادہ آپ کو تفسیر کی کتابوں میں انہیں کے اقوال ملتے ہیں. تو اس کا سورس ہی پتہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ویسے تو ایک اثر میں انہوں نے سیکھا بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے نا قرآن، تو کہتے ہیں میں نے قرآن ان کو سنایا بھی ہے، وہ تو کوئی 30 دفعہ سنایا. اچھا اچھا. یعنی قرآن یاد کر کے 30 جیسے دفعہ. استاذ کو سنایا جاتا ہے، تو میں نے 30 دفعہ تو ان کو قرآن سنایا ہے. تو وہ ان کے گویا حفظ کے بھی استاد ہیں. بہت اچھی بہت اچھی. وہ قاری بھی ہیں ان کے، اور وہ ان کے تفسیر قرآن کے معلم بھی. لیکن قرآن کے مشکلات کو سمجھنے کے لیے یا ان کی آیتیں کس بات کو بیان کر رہی ہیں، پیچھے پس منظر کیا تھا، یہ سمجھنے کے لیے میں نے 3 دفعہ ان کے سامنے پورا قرآن ان کے پر پیش کیا، اور ایک ایک آیت پر رک کر. ظاہر ہے کہ ہر ایک ایک آیت کے بارے میں جہاں اشکال ہوگا یا جہاں کوئی سوال پہلو سمجھنے کا جی ہوگا، میں ایک ایک آیت پر رک کر ان سے پوچھتا تھا کہ یہ کیا بات تھی، کیا واقعہ تھا، کس کے بارے میں نازل ہوئی، سیاق کیا ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں. تو 3 دفعہ میں نے ان سے تفسیر کا علم حاصل کیا. بہت اچھا. تو اس لیے زیادہ تر آپ کو مجاہد کے اقوال میں، اور جو عبداللہ بن عباس سے منقول ہے تفسیری آراء، تو کافی حد تک آپ کو ان دونوں میں مطابقت دکھائی دیتی ہے. بالکل صحیح. گویا وہ ان کی تفسیر انہی پر مبنی ہے. اور اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے، اس اثر سے بھی، کہ قرآن کو سمجھنے میں پہلا جو اہم چیز ہے وہ اس کے نزول کے وقت اور نزول کے زمانے کے جو سیاقات ہیں، وہ گویا یہ خشت اول ہے، یہ خشت اول جس پہ آپ نے پوری بلڈنگ کھڑی کرنی. بالکل صحیح.